اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلباء، خواہ آپ فرسٹ ایئر کے ہیں یا سیکنڈ ایئر کے ہیں، اگرچہ کہ میرا یہ لیکچر سیکنڈ ایئر کے لیے ارینج کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں دونوں کلاسز جو ہیں انہوں نے دلچسپی لینی ہے۔ اس کو بیٹے آج ہم نے کریکشن رول سٹارٹ کیے، جو سیکنڈ ایئر والے پڑھیں گے ان کو بھی اسی سال کام آئیں گے، اور فرسٹ ایئر کو دونوں سال میں کام آنے والے ہیں۔ بیٹے وائٹ بورڈ کی سہولت ابھی اگر ہمارے پاس ہے بھی تو وہ ہم آپ کو اسی طرح ویژولائز نہیں کر سکتے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے پاس مسئلہ جا رہا ہے ادھر نیٹ کا۔ البتہ میری بات کو اگر صحیح طور پہ سمجھیں گے تو ابھی سے باتیں آپ کو سمجھ آتی جائیں گی۔ اپنے سامنے قلم رکھیں اور نوٹ بک رکھیں، جو چیزیں بتاتا ہوں آپ ان کو تسلی سے اور توجہ سے نوٹ کرتے جائیں۔ اس کے بعد وقفہ سوالات رکھوں گا، جو چیز سمجھ نہیں آئے گی وہ پھر آپ کو ساتھ سمجھاتا جاؤں گا۔ تو بیٹے شروع کرتے ہیں ہم۔ آج ہمارا پہلا موضوع ہے ایگریمنٹ آف دا ورب ود دا سبجیکٹ۔ سبجیکٹ کے ساتھ اس کا ورب کس طرح ایگری کرتا ہے، کس طرح اس کا ورب ہونا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے کہ سبجیکٹ ڈوئر آف اینی ایکشن ہوتا ہے، کسی کام کے کرنے والے کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں۔ تو جس طرح ہم عام زبان میں ایک دوسرے کو کلاسز میں بھی سمجھاتے رہے، اسی طرح ابھی سن لیں کہ سبجیکٹ جیسا ہوگا ویسا اس کا ورب ہوگا۔ یعنی سبجیکٹ اگر سنگولر ہے تو اس کا ورب بھی سنگولر ہونا ضروری ہے۔ اگر سبجیکٹ پلورل ہے تو پھر اس کا ورب بھی پلورل ہونا ضروری ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ سبجیکٹ سنگولر ہو اور ورب جو ہے پلورل ہو، اور سبجیکٹ پلورل ہو اور جو ورب ہے اس کا سنگولر ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو بیٹے اس میں پہلا رول جو ہم اپلائی کریں گے، یہ سمجھتے جائیں، لکھتے جائیں۔ یہ الفاظ کچھ نوٹ کرنے کے ہیں۔ اگر کسی سینٹنس کے آغاز میں جو سبجیکٹ ہے وہ اس شکل میں آ جائے جیسا کہ a bunch of keys، لکھ لیں a bunch of keys۔ دوسرا a group of students، a flock of sheep۔ یہ دو تین ایگزامپلز میں آپ کو دے رہا ہوں، ذرا سمجھیں تو میرے خیال میں ابھی بات کو سمجھنے میں کوئی بڑا مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ بیٹے ہم نے سبجیکٹ فوکس کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ جب سبجیکٹ اس شکل میں آ جائے، جیسے ابھی بتایا کہ a bunch of keys، a group of students، a flock of sheep، اس طرح ہم نے سبجیکٹ فوکس چیک کرنا ہے کہ اصل سبجیکٹ کا فوکس کہاں پر ہے۔ جب آپ اس چیز کو چیک کر لیں گے کہ سبجیکٹ اصل فوکس کہاں رکھ رہا ہے، اس کے مطابق آپ ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ ورب اس کا کیسا ہونا چاہیے۔ تو سنیں، اس طرح کی ایگزامپلز میں جو ایٹم یا جو چیز آف سے پہلے ہوگی، جیسا کہ a bunch of keys۔ اب بیٹے کیز کو آپ نے سبجیکٹ نہیں سمجھنا، بنچ کو سمجھنا ہے، یعنی چابیوں کا گچھا۔ اور دوسرا a group of students، سبجیکٹ فوکس اسٹوڈنٹس پہ نہیں ہوگا بلکہ گروپ پہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے آف سے پہلے جو لفظ آ رہا ہے، جیسے a bunch، a group، اس کو ہم سنگولر سمجھ رہے ہیں اور ہے بھی سنگولر، آگے ورب بھی ہم سنگولر دیں گے، جیسا کہ a bunch of keys is lost یا is found۔ اب بیٹے
اسی آف سے پہلے والی پوزیشن اگر پلورل کیفیت میں ہے، یعنی بنچز آف کیز یا گروپس آف اسٹوڈنٹس، پھر ہم بنچز اور گروپس کو ورب دیں گے جیسا کہ پہلے بنچ اور گروپ کو دیا تھا۔ اگر آ بنچ آف کیز تھا تو ہم نے کہا از فاؤنڈ، آ گروپ آف اسٹوڈنٹس از کمنگ۔ اب آف سے پہلے والی صورتحال اگر جمع ہو جاتی ہے، بنچز آف کیز اب آر فاؤنڈ کرنا پڑے گا، گروپس آف اسٹوڈنٹس آر کمنگ کرنا پڑے گا۔ یعنی یہاں پہ ہم نے ایک چیز واضح کر لی کہ آف سے پہلے والی جو پوزیشن ہے وہ ہمارا سبجیکٹ فوکس ہوگا۔ یہ رول نمبر 1 ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں رول نمبر 2 میں۔ رول نمبر 2 میں بیٹا یہاں پہ اینڈ کا استعمال ہونا ہے، ہاں ساتھ لکھتے رہیں، اینڈ کا استعمال ہونا ہے کہ جب کبھی 2 یا 2 سے زیادہ سبجیکٹ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان اینڈ یا کاما آتا ہے تو اس وقت یہ سبجیکٹ پلورل کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ سمپل سی ایگزامپل ہے، علی اینڈ ہز فرینڈ، علی اینڈ ہز فرینڈ آر کمنگ۔ یہ میں ایزی اس لیے سپیس دے رہا ہوں تاکہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے رہیں۔ علی اور اس کا دوست جو ہے یہ پلورل ہے اور ہم ورب اس کو پلورل دے رہے ہیں، علی اینڈ ہز فرینڈ آر پلینگ۔ لیکن بیٹا آگے اسی میں ایک ایکسیپشن ہے، ایک رول کا اس میں استثناء ہے۔ وہ یہ ہے کہ ذرا آپ سمجھیے گا کہ ایک بار ریپیٹ پھر کر رہا ہوں، جب 2 ناؤنز کے درمیان اینڈ آ جائے تو ورب پلورل لگے گا کیونکہ سبجیکٹ کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے، پلورل ہو جاتا ہے۔ اب اسی اینڈ میں ایک کنفیوژن ہے، جب کبھی اینڈ ایسی 2 چیزوں کے درمیان آئے، ایسے 2 نظریات کے درمیان آئے یا ایسے 2 ناؤنز کے درمیان آئے جن کے ملنے سے ایک نظریہ کریٹ ہو، تب اس اینڈ کی وجہ سے ملنے والے 2 ناؤنز کو یا الفاظ کو ہم جمع نہیں سمجھیں گے۔ اب پچھلی ایگزامپل کو سامنے رکھتے ہوئے اس ایگزامپل کو تھوڑا کمپیئر کیجئے گا۔ پہلی ایگزامپل کیا ہے؟ علی اینڈ ہز فرینڈ آر پلینگ۔ اب دیکھیے گا، بریڈ اینڈ بٹر از نیسیسری فار لائف۔ اب بریڈ اینڈ بٹر جو ہے بیٹا، اس کا میننگ روٹی اور مکھن نہیں ہونا، بلکہ بریڈ اینڈ بٹر کا ایک میننگ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے روزی۔ روزی کو کہا جاتا ہے بریڈ اینڈ بٹر، اس لیے اس کو ہم سنگولر کہیں گے۔ اب یہاں پہ اینڈ کا کوئی الگ رول نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے، سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس۔ اب سلو اینڈ اسٹڈی ان دونوں کو ملا کے ایک نظریہ کریٹ ہوتا ہے، وہ نظریہ ہے تسلسل، سنجیدگی۔ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس۔ تو اسٹوڈینٹس، جب 2 ناؤن مل کے ایک نظریہ کریٹ کرتے ہیں تب وہ سنگولر ہوتے ہیں۔ جب 2 ناؤن اینڈ سے ملتے ہیں اور ان کا الگ الگ تشخص ہوتا ہے، جیسے علی اینڈ ہز فرینڈ والی بات تھی، تو وہاں پہ وہ پلورل ہوں گے۔ اب بریڈ اینڈ بٹر والی بات کو مزید آگے لے جاتے ہیں کہ اس کو بیٹا پلورل بھی بنایا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی جب آیا بریڈ اینڈ بٹر از نیسیسری فار لائف، اس میں ہم نے از لگایا کیونکہ اس کا مطلب روزی تھا۔ اگر اس کو آپ پلورل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں کر سکتے ہیں دا بریڈ اینڈ دا بٹر، اب کرنا پڑے گا آر نیسیسری فار لائف، یعنی دا بریڈ کا لگنا اب اس کا مطلب روٹی، دا بٹر کا مطلب مکھن۔ اب اس کا وہ کنسیپٹ
وہ سینس نہیں رہا بریڈ اینڈ بٹر والا جس میں ہم روزی کا میننگ لے رہے تھے. اب دا بریڈ اینڈ دا بٹر اب یہ الگ الگ تشخص ہو گئے. اب ہم کہیں گے آر نیسسری. میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ ایگزامپل بھی لکھ رہے ہوں گے. اس کے بعد ہے بیٹے رول نمبر 4. رول نمبر 1 بھی ہو گیا، 2 بھی ہو گیا اور 3 سلو اینڈ اسٹڈی والا ہو گیا. اور رول نمبر 4 جو ہے اس میں کچھ الفاظ نوٹ کر لیں. ایک لفظ ہے لائک، ایک لفظ ہے ود، ایک ہے along with، دوسرا ہے together with، تیسرا ہے as well as، as well as، نیکسٹ ہے in addition to، in addition to، نیکسٹ ہے accompanied by، accompanied by. اس کے بعد ہے بیٹے ناٹ، NOT ناٹ، جو نہیں کے معنی میں آتا ہے. بیٹا یہ وہ الفاظ ہیں، اب یہ آپ نے اگر لکھ لیے بیٹا یہ وہ الفاظ ہیں، یہ درمیان میں لگیں گے. ایک ناؤن یا پروناؤن ان سے پہلے ہوتا ہے، ایک ناؤن یا پروناؤن ان کے بعد ہوتا ہے. ایگزامپل ہے آئی ایز ویل ایز شی. دیکھا ایز ویل ایز سے پہلے آئی لگا اور اس کے بعد شی لگا. یا علی لائک ہز برادر، ایک سائڈ پہ برادر لگا ایک سائڈ پہ علی لگا. بیٹا یہ والے الفاظ رٹے سے تیار کرنے کے ہیں، یعنی جب یہ الفاظ آئیں گے تو ان کے ایک سائڈ پہ ایک ناؤن یا پروناؤن ہوگا اور ان کے دوسرے سائڈ پہ ایک ناؤن یا پروناؤن، لیفٹ اور رائٹ والی بات ہے. اب سبجیکٹ فوکس کہاں ہونا ہے؟ اب بیٹے سبجیکٹ فوکس ان الفاظ سے پہلے والے لفظ پہ ہونا ہے. ان الفاظ سے پہلے والا لفظ جو ہے اگر وہ سنگولر ہے تو ورب اس کا سنگولر لگے گا، اگر وہ پلورل ہے تو ورب اس کا پلورل لگے گا. اب اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. ٹائم ظاہر ہے ویژول ٹائم کافی مشکل ہوتا ہے تو ہم اس کو ٹائم مزید ضائع نہ کرتے رہیں. اب دیکھیں شی accompanied by her daughters، لکھ لیں she accompanied by her daughters is coming. ہم نے ورب کس کو دیا ہے؟ شی کو دیا ہے. یعنی ان الفاظ سے پہلے والا جو بھی ناؤن ہے یا پروناؤن ہے اگر وہ سنگولر ہے تو ورب سنگولر، اگر وہ پلورل ہے تو ورب پلورل. اب دوسرا دے لائک ہم یا دے لائک شی. آر وائز پرسنس، آر وائز پرسنس. اب دیکھ رہے ہیں کہ ان سے پہلے والا جو لفظ ہے وہ ورب لے رہا ہے. بار بار میں بات کو ریپیٹ نہ کرتا رہوں کہ سامنے سمجھنے کی باتیں بیٹا، کہ جو لفظ ان سے پہلے آ رہا ہے وہ اگر پلورل ہے تو ورب آگے پلورل رن کرے گا، اگر وہ سنگولر ہے تو ورب آگے سنگولر رن کرے گا. اور اسی پر لاسٹ رول سن لیں بیٹا، آج کے لیکچر کا یہ لاسٹ رول ہے. رول نمبر 5 ہے، اس میں ایک ہے لکھ لیں ایدر اور، یہ سیٹ ہے پورا EITHER ایدر، اس کے سامنے اور، اس کو سیٹ آف کنجنکشنز کہتے ہیں OR. دوسرا ہے بیٹا نیدر نار NEITHER،
اور اس کے سامنے نار NOR نار۔ اب سنیں، توجہ سے ذرا سنیں بیٹا، ایک ناؤن یا پروناؤن ایدر کے بعد ہوگا، ایک آر کے بعد ہوگا۔ ایک ناؤن یا پروناؤن نیدر کے بعد ہوگا، ایک نار کے بعد ہوگا۔ یعنی یہ سیٹ آف کنجنکشن ہے، یہ کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ نیدر کے بعد آر نہیں آئے گا، ایدر کے بعد نار نہیں آئے گا، نیدر نار ایدر آر رہے گا۔ یعنی ایک ناؤن یا پروناؤن نیدر یا ایدر کے بعد، ایک ناؤن یا پروناؤن نار یا آر کے بعد۔ اب سنیں، اب سبجیکٹ فوکس کہاں پہ رہنا ہے بیٹے؟ اب سبجیکٹ فوکس ہوگا نار اور آر کے بعد۔ یعنی اگر نار کے بعد ناؤن یا پروناؤن سنگولر ہے تو ورب سنگولر آگے پروسیڈ کرے گا۔ اگر نار یا آر کے بعد ورب پلورل ہے تو آگے جو ورب ہے جو ناؤن یا پروناؤن پلورل ہے تو ورب پلورل، اگر ناؤن یا پروناؤن سنگولر ہے تو ورب آگے سنگولر پروسیڈ کرے گا۔ اب اس کے ایگزامپل لکھیں۔ ایدر دے آر علی، ایدر دے اور علی از ایٹ فالٹ۔ اور دوسری ایگزامپل ہے نیدر مینی لیٹرز نار اینی ٹیلی گرام ہیز بین سینٹ۔ بیٹا اسی پر ہم یہ 5 رول ہو گئے۔ یہ ایک ٹرائل بھی ہے اور اس کو آپ ذرا سنیں، اگر اس طرح سمجھ آپ کو آ رہی ہے تو آپ رسپانڈ کریں گے۔ جو کویسچن آپ نے کرنا ہے وہ آپ ابھی کر سکتے ہیں۔ یہ آج کا لیکچر ہمارا، کل اور لیکچر ہم اپلوڈ کریں گے۔ تو اگر یہ لیکچر میرا واٹس ایپ پہ آتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں تو واٹس ایپ پہ بھیجتا ہوں، ورنہ اس کو میں اپلوڈ کر دیتا ہوں یوٹیوب چینل پر، وہ اس کا لنک آپ کو بھیج دوں گا، وہ پھر آپ آسانی سے اب دیکھیں، پھر کبھی دیکھیں، جب بھی آپ چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔